آج بھی آپ یاد رکھیں ممبروں پر اس روایت کو خاموش پائیں گے، گویا کہ پوری کوشش کی گئی کہ رسول اللہ کو خاموش کیا جائے، کہ باطن کے تزکیہ اور قلوب کی صفائی کے لیے اگر کوئی مجرب کام ہے تو وہ اہل بیت کی زیارت ہے۔ رسول کے جانے کے بعد ایک پوری امت موجود ہے، اس امت کے لیے کیا چھوڑ کے گئے رسول اللہ اور کن کے حوالے کر کے گئے؟ یہ سوال اگر ذہن میں پیدا نہیں ہوتا کسی کے تو میں سمجھتا ہوں اس نے اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا۔ بڑے بڑے ہمارے اسکالر پاکستان میں، اگر یہ کوئی حدیث ثقلین اتنی اہمیت والی ہوتی، اگر اہل البیت اتنی اہمیت والے ہوتے، غدیر خم کا واقعہ اتنا اہم ہوتا اور علی کی بیعت لینا ہی مراد ہوتی تو حجۃ الوداع میں ہی لے لیتے۔ اور جب ہمارا نوجوان حدیث ثقلین کو سمجھ جائے گا تو اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ علی صفین میں حق پر ہے، زہرا فدق میں حق پر ہے، اسی طرح حسین کربلا میں حق پر۔ لیکن پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، آج ہم نے اگر قرآن و سنت پر عمل کرنے کی بات ہے اور ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میرے سامنے قرآن و سنت کی بات ہونی چاہیے اور وہ بات ہو کہ جو محکم دلائل کے ساتھ ہے، ٹھوس ثبوت کے ساتھ ہے، تاکہ میں اپنی دنیا کی زندگی بہتر کر سکوں اور آخرت کی نجات ہو سکے۔ یہ ہر شخص خواہ وہ سنی ہو یا شیعہ ہو، اس کا مقصد یہی ہے کہ جناب میری دنیا بہتر ہو جائے اور میری آخرت سنور جائے۔ میں ابھی عراق میں تھا 40 کی سفر کے اوپر، یہ میرا دوسرا سفر تھا اور پروردگار نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی کہ میں اہل بیت کے مراقد مقدسہ کی زیارت کروں۔ کچھ دوستوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ آپ کو یہاں آ کر کیسا محسوس ہوتا ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پورے سال یا جب تک بھی اپنے معاشروں میں ہوتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، دنیا داری میں مصروف رہتے ہیں، تو ہمارے قلوب پر تہ جم جاتی ہے۔ باطن کے تزکیے کے لیے آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ خاص طور پر ہمارے سنی مکتب میں پیری فقیری کا ایک سلسلہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ذکر کریں گے، آپ مرشد کے ساتھ تعلق بہتر بنائیں گے اور آپ فلاں فلاں وظیفہ کریں گے تو آپ کے باطن کا تزکیہ ہوگا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ باطن کے تزکیہ اور قلوب کی صفائی کے لیے اگر کوئی مجرب کام ہے تو وہ اہل بیت کی زیارت ہے۔ دل کی صفائی کہ ہمارے دلوں سے حسد، بغض، کینہ، دشمنی، عداوت اور وہ تمام امراض جو ہمارے باطن کو لاحق ہوتے ہیں، ان کے خاتمے کا اگر ذریعہ ہے تو ہمارا تعلق اہل بیت کے ساتھ درست ہو جائے۔ میں نے وہاں پر بچوں، بوڑھوں، جوانوں، خواتین سب کو دیکھا کہ جو انسانیت کی خدمت میں مصروف ہے، جو انسانوں کے ساتھ اپنے محبت کو ظاہر کر رہے ہیں، اور دراصل یہ ان کا اہل البیت سے تعلق کا نتیجہ ہے۔ عراق میں نجف اشرف میں ایک مراجع میں سے ہیں جناب محسن الحکیم صاحب، ان کی جو اولاد ہے وہاں پر سید ریاض الحکیم، سید عز الدین الحکیم، یہ جلیل القدر علماء میں سے ہیں۔ ان سے جب میری ملاقات ہوئی تو ان سے میں نے یہ عرض کیا کہ آخر یہ بچوں کے اندر یہ بات کہاں سے آ رہی ہے کہ آپ کے 5 سال کے 6 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ گلیوں میں نکلتے ہیں اور لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہیں اور وہ دوسروں کو پانی پلا رہے ہیں، انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے اگر 50 درجہ حرارت کی گرمی ہو، ہمارے یہاں کراچی کا جب موسم 38 اور 40 پر جاتا ہے تو ہمارا کیا حال ہو جاتا ہے۔ 50 کی گرمی اگر ہو تو ہم اپنے بچوں کو باہر چھوڑتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے۔ ہم کہتے ہیں بیٹا آپ باہر کیا کر رہے ہو، چلو گھر میں چلے جاؤ، اے سی میں چلے جاؤ، بیٹھ جاؤ، ٹھنڈ میں بیٹھ جاؤ، تمہیں ہیٹ سٹروک ہو جائے گا، فلاں فلاں ہو جائے گا۔ لیکن وہاں پر آپ دیکھیں کہ بچے 56 کی گرمی میں، 55 کی گرمی میں
ہاتھوں میں پانی لیے وہ لوگوں کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی پیاسا ہے میں اس کو پانی پلاؤں. یہ انسانیت کی خدمت کا جذبہ انہیں کہاں سے ملا؟ میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کے والدین نے یہاں کے جو علماء ہیں ان سے سیکھا اور ان کے علماء نے یہ اخلاق اہل البیت سے سیکھا ہے. صلوات بھیجے محمد و علیہ. یہ وہ اخلاق اور کردار اگر ہم اپنے اندر، اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی میں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ان ہستیوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے کہ جنہوں نے یہ کردار دنیا کے سامنے پیش کیا. قرآن اور اہل البیت. قرآن شروع سے لے کر آخر تک انسانیت کے لیے رہنما ہے. اس میں انسان کی دنیا کی زندگی کی کامیابی ہے، آخرت کی فلاح ہے. دنیا کا ہر جو ہمارا مسئلہ ہے معاشرے کا، انسانی سوسائٹی کا، اس کا حل قرآن دیتا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ میں نور ہوں، میں ایسی روشنی ہوں کہ مجھ میں تم اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہو. مجھے کوئی اور روشنی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ قرآن ایک کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے لیے ایک معلم کی ضرورت ہے. اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کی جانب وہ کتاب اتاری کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو بیان کریں. صرف قرآن کافی نہیں ہے. اگر یہ کہا جائے کہ حسبنا کتاب اللہ، میرے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے. رسول سے تعلق ہونا ضروری ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. آپ بیان کریں گے حبیب لوگوں کے لیے. اس کے لیے معلم کی ضرورت ہے، اور معلم ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی تربیت، جس کو سکھایا خدا کی جانب سے گیا، جس کو سکھایا خدا کی جانب سے گیا. اہل البیت کون ہیں؟ اہل البیت رسول اللہ کے وہ وصی ہیں کہ جو رسول کے بعد یہی ذمہ داری وہ پورا کرتے ہیں. ہر شخص کہہ سکتا ہے جناب قرآن کی اس آیت سے میں یہ مفہوم لیتا ہوں، قرآن کی اس آیت سے مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اب اس میں فیصلہ کون کرے گا؟ کیسے معلوم ہوگی کہ بھائی اس کی بات حق ہے؟ آپ نے دیکھا کہ ہمارے معاشروں میں جہاد کی آیات کا مس یوز کیا گیا. جہاد کی آیات پڑھ کر مسلمانوں کو ذبح کیا گیا، مسلمانوں کے اندر تفریق ڈالی گئی، فرقہ واریت کے نام پر قتل عام کیا گیا. جہاد کی مقدس آیات قرآن مجید کے اندر فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، قتل کرو مشرکوں کو جہاں پاؤ. قرآن کی آیت ہے. اگر اس قرآن کی آیت کو دیکھا جائے تو آپ کے معاشرے میں غیر مسلم زندہ نہیں رہ سکتا. آپ کے معاشرے کے اندر وہ شخص کی جو مسلمان نہیں ہے اس کو جینے کا حق نہیں ملے گا. لیکن اس قرآن کی آیت کا اصل اور درست مفہوم کون بتائے گا؟ کیا یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ڈال دی گئی ہے؟ ہم سمجھیں گے اسے، یا اس کی قرآن کی آیات کی تشریح رسول اور رسول کی اوصیاء کی جانب سے ہوگی؟ بہت ساری مثالیں ہیں. انشاءاللہ میں آگے جب آپ کے سامنے مثالیں پیش کروں گا تو پوری اسلام کی تاریخ کے اندر اہل البیت کے سوا ہمیں کوئی نظر نہیں آتا کہ قرآن کی درست تشریح پیش کر سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے کنہیں چھوڑا ہے. ہر شخص جب اس دنیا سے جاتا ہے تو کچھ وصیت کر کے جاتا ہے کہ جناب میں اپنے بعد اپنی اولاد کو کچھ وصیت کروں، مال کی وصیت کروں، میں اپنے بچوں کے لیے اچھا چھوڑ کے چلا جاؤں. یہ انسانی فطرت ہے. لیکن رسول کے جانے کے بعد ایک پوری امت موجود ہے. اس امت کے لیے کیا چھوڑ کے گئے رسول اللہ اور کن کے حوالے کر کے گئے؟ یہ سوال اگر ذہن میں پیدا نہیں ہوتا کسی کے تو میں سمجھتا ہوں اس نے اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا. بھائی رسول دنیا سے ایسے ہی چلے گئے، امت
کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے کچھ نہیں چھوڑا؟ کسی کو چھوڑ کر نہیں گئے، کوئی معلم بنا کر نہیں گئے۔ اگر یہ اس سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے اور تلاش کرنا ہے تو دیانت سے کام لینا ہوگا۔ میں اپنے اہل سنت کے نوجوانوں سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر یہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو جائے تو یہ جو اتنے عرصے سے ہم مختلف تحریکات کا حصہ بنتے ہیں، اپنی جوانیاں لٹا دیتے ہیں، اپنی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن امت کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، سمجھ نہیں آتا کہ یہ امت اس کا مسئلہ حل کیسے ہوگا۔ اس کے سیاسی مسائل ہیں، اس کے اقتصادی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، اخلاقی رویے ہیں، معاشی ترقی ہے، امت کی وحدت ہے، سمجھ نہیں آ رہا نوجوانوں کو۔ پوری زندگی ہم تحریکات میں بسر کر لیتے ہیں لیکن امت کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا، اور وہ تحریکات تشدد کا رستہ اپنا لیتی ہیں۔ اس لیے حل نہیں ہوتا کہ ہم رسول کے حل کو قبول نہیں کرتے۔ رسول نے جو حل دیا ہے وہ کیا حل ہے؟ رسول نے فرمایا میں تمہیں ایسا حل دے کے جا رہا ہوں کہ آنے والی جو گمراہیاں ہیں، آنے والے جو فتنے ہیں، میرے صحابہ تم ان سے محفوظ رہو گے، تم کبھی گمراہی کی پٹری پہ نہیں چڑھو گے، تم ہمیشہ ہدایت کے ٹریک پہ چلتے رہو گے، تم سیدھے چلو گے، تمہاری منزل تمہیں مل جائے گی۔ اور وہ رستہ کیا ہے؟ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل البیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں یہ یاد دلاتا ہوں کہ میرے بعد اہل البیت کی پیروی کرنا۔ اب یہاں پر کچھ لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ رسول نے تو اس امت کی ہدایت کے لیے قرآن کو چھوڑا ہے، قرآن کافی ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ قرآن کے ساتھ ایک معلم کی ضرورت ہے۔ ایک معلم ہونا چاہیے کہ جو قرآن کی تشریح اور تعبیر بتائے، درست تفسیر قرآن کی کرے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو جس طرح دیگر آیات کا مس یوز کیا گیا، اسی طرح اس امت کے اندر آئے دن تقسیم بڑھتی رہے گی اور مسلمان سنی شیعہ ایک دوسرے سے جدا ہوتا رہے گا۔ اہل البیت کی اہمیت قرآن مجید میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے مقدمے میں پیش کی، سورۃ الشورى سورۃ نمبر 22 کی آیت نمبر 23۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آپ فرما دیجئے حبیب میں تم سے اس رسالت کے اوپر کوئی اجر نہیں مانگتا، صرف یہ کہ میرے جو سب سے رشتہ داروں میں قریب ترین ہیں ان کی محبت مانگتا ہوں۔ القربہ یہ کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے، جتنی بھی ٹرانسلیشن آج تک دنیا میں ہو چکی ہے، جتنی بھی تفاسیر ہو چکی ہیں، سب نے یہاں پر ایک غلطی کی ہے، اور وہ غلطی کیا ہے؟ قربا۔ اس کا جو معنی ہے وہ درست معنی کیا ہی نہیں ہے، تاکہ اہل البیت کو قرآن سے جدا کر سکے۔ وہ کوششیں جو اموی زمانے میں ہوتی رہی، آج تک امویت اس میں کامیاب رہی۔ اموی دور کے اندر جو سوچ دی گئی کہ جناب جو حکمران ہے، جو اقتدار میں آ گیا تو اس کی مطلق اطاعت کرو، اس کے پیچھے چل پڑو، یہ جو سوچ پیدا ہوئی، اس کے پیچھے دراصل اہل البیت کو قرآن سے جدا کرنے کی پوری ایک سعی ہے۔ اسی لیے آج ہمارے معاشرے میں ایسے اسکالرز ہیں کہ جو اہل البیت کو قرآن سے جدا کرنے کی یہ پوری سعی اور کوشش کرتے ہیں کہ جناب اہل البیت کون ہیں، اور قرآن کے اندر تو ان کی کوئی اہمیت ہی بیان نہیں ہوئی ہے، قرآن مجید میں ان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اب جب اس آیت کو ہم پڑھیں گے اور اس کی ہم صحیح ٹرانسلیشن جانیں گے تو آپ کہیں گے کہ قرآن تو اہل البیت کی ذکر سے بھرا ہوا ہے۔ القربہ، دیکھیں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قریب، ہم کہتے ہیں کہ قریب ہو جاؤ، یہ میرے قریب کے رشتہ دار ہیں، تو عربی میں بھی اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے قریب، اقربا، کہتے ہیں نا اقربا پروری۔ یہاں پر استعمال ہوا ہے قربا، صرف رشتہ دار مراد نہیں ہے۔ اور اسلام کے اندر جو لوگ یہ کہتے ہیں بھائی نیپوٹزم نہیں ہے، رشتہ داریت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، ٹھیک ہے،
آپ یہ بات صحیح کر رہے ہو، لیکن اس اسٹینڈرڈ کو پھر ہر جگہ قائم رکھنا۔ قرآن مجید میں اگر ابو لہب کی مذمت آئی ہے، رسول اللہ کے چچا ہے، اس اسٹینڈرڈ کو اگر تم مانتے ہو، تم کہتے ہو کہ جناب رشتہ داری کی اہمیت نہیں ہے، تو پھر یہ ٹائٹل کیوں دیتے ہو کہ جناب فلاں خال المؤمنین ہے، فلاں کو رسول کے ساتھ یہ رشتہ داری حاصل ہے، فلاں کو رسول کے ساتھ یہ نسبت حاصل ہے؟ اگر نسبت کی اہمیت نہیں ہے تو پھر اپنے معیار کو ہر جگہ پر ایک ہی رکھو۔ لہٰذا تم نے جو یہ معیار قائم کیے ہوئے ہیں، یہ اموی معیار ہے، قرآنی معیار نہیں ہے، اور اموی معیارات کو اپنے پاس رکھو۔ قرآن کا معیار کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے رسول آپ فرما دیجئے کہ میں اس رسالت کے کام پر جو اجر مانگ رہا ہوں وہ میرے رشتہ داروں میں بھی جو سب سے قریبی ہے ان کی محبت مانگ رہا ہوں۔ رشتہ داروں میں سے القربا، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جو رشتہ دار ہیں ان میں جو قریبی ہیں، پھر ان میں جو سب سے قریبی ہیں، القربا۔ لہذا جو صرف اس کا ترجمہ یہ کرے رشتہ داروں کی محبت، رشتہ داروں کی محبت نہیں، جو رشتے میں قریبی رشتہ دار ہیں ان میں جو قریب ہیں وہ لوگ، اور وہ کون ہے؟ سورۃ احزاب سورۃ نمبر 33 کی آیت نمبر 33 جب نازل ہوئی تو فرمایا رسول اللہ نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا علیا وحسنا وحسینا وفاطمۃ وقال اللہم ہؤلاء اہلی وخاصتی، میرے رب ان پر چادر اڑاتے ہوئے کہا پروردگار آپ نے فرمایا کہ اہل البیت سے رجس کو دور کر دیا ہے۔ اہل البیت کون ہے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ قیامت تک لوگ جو آنے والے ہیں وہ اہل البیت کے بارے میں شک نہ کرتے رہے، اس لیے رسول اللہ نے ان پر چادر اڑا دی اور فرمایا علی، حسن و حسین اور زہرا علیہم السلام یہ میرے اہل البیت ہیں، یہ طاہرین اور مطہرین ہیں۔ آج زمانے گنگ ہو رہی ہیں کہ اہل البیت کا ذکر نہ کیا جائے، جب اہل البیت کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ میں دیگر کا ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ یہ زبان بندی کیوں؟ اسی لیے کہ سنی شیعہ کی تقسیم میں امت کو مبتلا رکھ کر اہل البیت سے اس امت کا رشتہ توڑا جائے، اہل البیت سے اس امت کا رشتہ توڑا جائے۔ اور یاد رکھیں نوجوانوں کہ جب اہل البیت سے یہ امت جدا ہو گئی، اس امت کا تعلق اہل البیت سے دور ہو گیا، اصحاب قصاص سے دور ہو گیا، تو عراق سے شام تک اور پاکستان اور دنیا کے ہر خطے میں یہ امت فرقوں میں بڑھتی گئی اور قتل و غارت گری کرتی رہی۔ آج اس امت کے مسائل، تمام مسائل کا حل اہل البیت کے ساتھ جڑنا ہے۔ فرمایا میں تم سے اہل البیت القربا کا، قربا کی مودت مانگتا ہوں، ان کی محبت مانگتا ہوں۔ یہ ہے اہل البیت کا ذکر قرآن مجید کے اندر۔ اور سنن ترمذی کی روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے اندر رسول اللہ نے، کہتے ہیں نا 1,24,000 کا مجمع تھا حجۃ الوداع میں، صحابہ کرام تھے وہاں پر، تو جناب بڑے بڑے ہمارے اسکالر پاکستان میں، اگر یہ کوئی حدیث ثقلین اتنی اہمیت والی ہوتی، اگر اہل البیت اتنی اہمیت والے ہوتے، غدیر خم کا واقعہ اتنا اہم ہوتا اور علی کی بیعت لینا ہی مراد ہوتی تو حجۃ الوداع میں ہی لے لیتے، حجۃ الوداع میں لے لیتے۔ سنن ترمذی یاد رکھیے 3786 نمبر کی روایت ہے، چیک کر لیجئے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ نے قرآن اور اہل البیت اپنی اولاد کی وصیت کی ہے، اس امت کے لیے وصیت کی۔ برسوں سے اس روایات کو چھپایا گیا، برسوں سے اس امت کو بتایا گیا کہ حجۃ الوداع میں تو علی کی ولایت کی بیعت ہی نہیں، اہل البیت کا تو کوئی ذکر تھا ہی نہیں، وہاں تو صرف یہ کہا گیا کہ خواتین کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وہاں تو صرف یہ کہا گیا کہ بلغوا عنی ولو آیا، کسی کالے کو گورے پر فوقیت نہیں، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کو عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں، اور ساتھ میں یہ چھپا دیا جاتا تھا۔ آج بھی آپ یاد رکھیں، ممبروں پر اس روایت کو خاموش پائیں گے، گویا کہ پوری کوشش کی گئی کہ رسول اللہ کو خاموش کیا جائے۔ والعیاذ باللہ، رسول نے حجۃ الوداع میں فرمایا امت میں تم میں قرآن اور اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں،
یہ ہے رسول اللہ کے اوصیہ. اور یہ صرف اس میرٹ کی اس بنیاد پر نہیں ہے کہ جناب یہ صرف میرے رشتہ دار ہیں, یہ میری اولاد ہے. یہ میرٹ کی بنیاد کے اوپر ہے, اس لیے کہ قرآن کا جو علم علی کو حاصل ہے وہ پورے صحابہ میں کسی کو حاصل نہیں. المستدرک للحاکم کی حدیث نمبر 4628 ہے. میں نے آپ کے سامنے جب یہ جملہ عرض کیا کہ سارے صحابہ میں علی عالم ہیں, تو یہ ہوا میں نہیں میں نے بات کر دی, مضبوط بات کروں گا, اہل سنت کی کتاب سے کروں گا انشاءاللہ. المستدرک کی روایت, المعجم الصغیر للطبرانی, المعجم الاوسط, اہل سنت کی عظیم کتابیں, روایت موجود ہے. ابی ثابت سے روایت ہے, وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام سے روایت کرتے ہیں. وہ یہ ابی ثابت ابو ذر غفاری کے غلام ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں جمل کے دن امام علی کے ساتھ تھا. جمل اور صفین یہ آزمائش کی گھڑیاں تھیں. جیسے کربلا آزمائش ہے, جمل اور صفین بھی آزمائش ہے. معلوم ہوگا کہ حق اور صداقت کہاں پر ہے, کون حق و صداقت پر قائم رہتا ہے. تو یہ صحابی کہتے ہیں, ابو ثابت کہتے ہیں کہ میں جمل میں امام علی کے ساتھ تھا. جب میں نے دیکھا کہ ام المومنین دوسرے سامنے مد مقابل ہیں, تو میرے ذہن میں بھی ایک وسوسہ آ گیا. میرے ذہن میں بھی یہ بات آ گئی کہ یہ یہاں پر کیسے ہم ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں, یہ تو دونوں گروہ آپس میں مد مقابل, یہاں بھی صحابہ وہاں بھی صحابہ. تو یہ جب میرے دماغ میں یہ خیال آیا, اب میں پریشان ہو گیا. جیسے آج بھی پریشان ہو جاتے ہیں نا لوگ, فیصلہ نہیں کر پاتے, اور جناب اسی کشمکش میں رہتے ہیں. آپ علی کو کیسے حق پر کہہ سکتے ہیں؟ جناب خاموش رہو, زبانیں بند رکھو, چپ ہو جاؤ, گفتگو نہیں کرو ان موضوعات کے اوپر, کیا ضرورت ہے ان موضوعات پہ بات کرنے کی. تو ابو ثابت کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات آ گئی, لیکن فکشف اللہ عنی ذلک عند صلاۃ الظہر, ظہر کی نماز کے بعد اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا. فقاتلت مع امیر المؤمنین, میں نے امیر المؤمنین کے ساتھ مل کر قتال کیا. فلما فرغ ذهبت الى المدینہ, جب میں اس جمل سے فارغ ہوا میں مدینہ گیا. وہاں مدینہ میں جا کر میں نے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رحمت نازل ہو ام المؤمنین ام سلمہ پر. یہ وہ ام المؤمنین ہیں کہ جب مدینہ کو امام علی چھوڑ رہے ہیں اور کوفہ کو دارالحکومت بنانے جا رہے ہیں, تو ام المؤمنین ام سلمہ نے کہا علی آپ مجھے اجازت دے کہ میں بھی آپ کے ساتھ قتال کے لیے نکلوں. تو امام علی نے کہا کہ آپ گھر میں ٹکی رہے, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, عورتوں کا کام ہے کہ وہ گھر میں رہیں. آپ ام المؤمنین ہیں, آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہیں. تو ام سلمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ مجھے نہیں لے کے جانا چاہتے تو میرا یہ بیٹا ہے عمر بن ابی سلمہ, اسے اپنے ساتھ لے جائیں. تو امام علی کے ساتھ پھر وہ گئے اور اسی جمل کے اندر شہید ہوئے. تو ام المؤمنین ام سلمہ کے پاس یہ کہتے ہیں ابی ثابت جب میں آیا تو میں نے کہا کہ یہ اس طرح معاملہ میرے ساتھ ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ تم نے پھر کیا کیا, تم نے کس کا ساتھ دیا؟ کہا میں نے علی کا ساتھ دیا. کہا تم نے بالکل درست کیا, اس لیے کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے, علی مع القرآن والقرآن مع علی لن يتفرقا حتى يردا علی الحوض. میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے, اور یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوض پر آ جائیں. علی قرآن کے ساتھ. امام حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد, یہ حدیث صحیح الاسناد ہے. اور ذہبی نے جو کہ سلفی ہیں, ذہبی شمس الدین الذہبی, انہوں نے کہا کہ حدیث صحیح ہوں, یہ حدیث صحیح ہے, یہ صحت والے درجے کی روایت ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہے. یہ واحد صحابی ہیں علی, تمام 1,24,000 صحابہ کرام میں سے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, بڑی ذمہ داری کے ساتھ,
رسول اللہ نے کسی صحابی کے لیے نہیں کہا کہ میرا یہ صحابی قرآن کے ساتھ ہے۔ ایک صحابی مجھے دکھا دو کہ رسول اللہ نے فرمایا ہو کہ فلاں کے ساتھ قرآن ہے اور فلاں قرآن کے ساتھ ہے، کسی کے لیے نہیں۔ یہ واحد علی بن ابی طالب علیہم السلام۔ فضائل الصحابہ احمد بن حنبل کی کتاب ہے، احمد بن حنبل نے کتاب لکھی ہے، اہل سنت کے جلیل القدر عالم، حدیث کا نمبر 1083۔ وہ روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کننا جلوساً فی المسجد، ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، وعلی فی بیت فاطمہ، اور علی سیدہ زہرا کے گھر میں تھے، فی بیت فاطمہ، یہ وہ گھر ہے کہ جس گھر کی جانب عبداللہ ابن عمر سے نے اشارہ کر کے کہا کہ اگر تم علی کا مقام دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو کہ زہرا کا گھر کیسے رسول کے گھر کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زہرا علیہ السلام البتول بضع رسول ہے، اور سیدۃ النساء العالمین ہے، اور وہ نسبت رسول کے ساتھ حاصل ہے کہ جو اس کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہے، اور زہرا کے مد مقابل کسی کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ زہرا کا حق، زہرا کا موقف، ہر معاملے میں حق اور سچ۔ سیدہ زہرا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی علی سیدہ زہرا کے گھر میں ہے، اور ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین کی جو تسمہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ نے وہ جوتا اپنا نعلین وہ علی کو دے دیا کہ وہ اس کو درست کر دے۔ عربی میں جوتا درست کرنے کو خاصف کہتے ہیں، خصف کہتے ہیں، خاصف النعلین، رسول اللہ کے جوتا درست کرنے والے علی بن ابی طالب، رسول کے جوتے سے لے کر رسول کی زندگی کے محافظ علی بن ابی طالب۔ رسول کی زندگی علی سے جدا نہیں، علی کی زندگی رسول سے جدا نہیں۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں اگر سیرت علی پڑھنی ہے تو سیرت النبی کا مطالعہ کریں، اگر سیرت النبی کا مطالعہ کرنا ہے تو سیرت علی کا مطالعہ کریں، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ تو جب امام علی کو دیا، پھر آپ تشریف لائے اور ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، اور آپ نے فرمایا رسول اللہ نے تم میں ایک ایسا شخص ہے کہ جو قرآن کے اوپر قتال کرے گا، ان منکم من یقاتل علی تعویل القرآن، جو قرآن کی تفسیر پر قتال کرے گا جیسا کہ میں نے اس کی تنزیل پر قتال کیا۔ یعنی قرآن نازل ہوتا رہا اور مجھے یہ کہا گیا کہ تم جو قریش کے ظالم ہیں، مشرکین ہیں، ان کے ساتھ جہاد کرو، تو میں محمد نے ان کے ساتھ جہاد کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن میرے جانے کے بعد، اللہم صلی علی محمد وآلہ، میرے جانے کے بعد علی قرآن پر قتال کریں گے۔ اب قرآن تو نازل نہیں ہوگا، لیکن قرآن کے معنی کو درست بتاتے ہوئے کہ قرآن میں قتال کا معنی کیا ہے، علی قتال کریں گے۔ اسی لیے صحابہ میں تعویل کا علم، قرآن کا علم علی بن ابی طالب کے پاس ہے۔ آنے والے وقت میں جب صحابہ کے اندر اختلاف ہو گیا کہ صفین میں ہم کہاں کھڑے ہوں، تو امام علی علیہ السلام نے اس روایت کو پیش کیا کہ مجھے رسول اللہ نے فرمایا میں وہ واحد ہوں کہ جو قرآن کی تعویل کو جانتا ہوں، اس لیے مجھے یہ مت کہو کہ میرے سامنے کون کھڑا ہے اور کون نہیں کھڑا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ قرآن کس کے بارے میں نازل ہوا ہے اور قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے۔ ایک دیوانی خاتون تھی اور اس کا ایک کیس سامنے آیا، پاگل مجنونہ خاتون تھی، سنن ابو داؤد کی روایت ہے 4402۔ کیس یہ سامنے آیا کہ جناب اس نے زنا کا ارتکاب کیا ہے،
تو حکم یہ دیا گیا کہ جناب اسے رجم کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے۔ امام علی کو معلوم ہوا کہ جناب خلیفہ ثانی حضرت عمر نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ان کو پتھروں سے مار دیا جائے۔ امام علی وہاں سے گزرے، کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا گیا کہ جناب اس کے اوپر یہ کیس ثابت ہوا ہے اور اس نے یہ کام کیا ہے۔ تو امام علی نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ 3 لوگوں سے شریعت ہٹا دی جاتی ہے، 3 لوگوں سے شریعت کی تکلیف ہٹا دی جاتی ہے۔ نمبر 1 بچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، بچہ مکلف نہیں ہے۔ نمبر 2 پاگل سے یہاں تک کہ اس کی عقل واپس آ جائے، اور نمبر 3 سوئے ہوئے سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے۔ یہ تم نے کیسا فیصلہ دیا ہے؟ اس لیے مولا علی نے وہاں سے اس خاتون کو روانہ کر دیا اور کہا کہ اس پر کوئی سزا نہیں ہے، یہ قرآن کو جاننے والے ہیں، قرآن کے مطابق فیصلہ کرنے والے ہیں اہل البیت علیہم السلام۔ یہ میں نے آپ کے سامنے چند مثالیں وہ رکھی ہیں کہ ہمیں یہ بات معلوم ہو کہ پوری اسلامی تاریخ کے اندر اہل البیت وہ ہے کہ جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو قرآن کے مطابق کرتے ہیں۔ میں نے فدق کے معاملے پر ایک گفتگو کی، اور جب میں نے اس واقعے میں غور کیا اور میں نے یہ سمجھنا چاہا کہ فدق کے معاملے میں حق کیا ہے، میں نے اس پر کافی وقت لگایا اور اپنے ذہن کو تعصبات سے خالی کیا کہ آخر میں جاننا چاہتا ہوں کہ سنی شیعہ اس موقف کے اندر حق کیا ہے، اہل سنت کی کتابوں میں حق کیا ہے۔ تو مجھے یہ بات نظر آئی کہ قرآن اور اہل البیت ساتھ ہیں، اہل البیت کا موقف قرآن کا موقف ہے، سیدہ زہرا نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا۔ میں اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدہ زہرا نے جو موقف پیش کیا تھا وہ قرآن مجید سے تھا۔ اسی لیے اگر ہم ایک طرف روایت کو دیکھیں گے اور دوسری جانب ہمیں یہ بات نظر آئے کہ قرآن کھڑا ہے، تو ہمیں کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ ہمیں قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ ہم سب کا یہ فیصلہ ہوگا، بات سنی شیعہ کی نہیں ہے، ناراض ہونے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، نہیں فرقواریت کی بات ہے، قرآن کی بات ہے کہ قرآن کہاں کھڑا ہے، اہل البیت کہاں پہ کھڑے ہیں۔ روایت یہ دی گئی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تم میں درہم و دینار کو وارث بنا کے نہیں چھوڑ رہا ہوں، میں تم میں علم کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک جانب روایت پیش کی گئی کہ میرا جو ترکہ ہے یہ صدقہ ہے، لا نورث ما ترکناہ صدقہ، صحیح بخاری کی روایت ہے 4240 اور 4241۔ اگر کسی نے یہ پورا قضیہ سمجھنا ہو اور امام علی کا خلافت کے بارے میں موقف، سیدہ زہرا کا موقف اور سیدہ زہرا کی ناراضگی، سیدہ زہرا کا رات کو دفن ہونا، امام علی علیہ السلام کی تنہائی، امام علی علیہ السلام کی بیعت کرنا، یہ تمام واقعات اگر دیکھنے ہو تو بخاری کو اس نمبر کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدہ زہرا نے قرآن کا موقف پیش کیا، قرآن کی آیت پیش کی اور کہا کہ اگر ایک جانب روایت ہے لیکن قرآن کیا کہتا ہے۔ طبقات ابن سعد کو دیکھیے، طبقات ابن سعد میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ سورہ نمل قرآن مجید کی 27ویں سورہ آیت نمبر 16، سیدہ نے یہ آیت پیش کی، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اور وارث ہوا سلیمان داؤد کا۔ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے یا نہیں ہوئے؟ آپ کہتے ہیں کہ انبیاء کی وراثت نہیں، قرآن کہتا ہے کہ نبی کے وارث ہوتے ہیں۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، قرآن کی یہ آیت ہے۔ اسی طرح فرمایا سورہ مریم سورت نمبر 19 کی آیت نمبر 5 اور 6، انی خفت الموالیہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا۔ حضرت زکریا اکیلے تھے، ان کی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے پروردگار سے دعا کی، انی خفت الموالیہ،
من ورائی، پروردگار میں اپنے بعد آنے والے لوگوں کا خوف رکھتا ہوں کہ وہ دین کے ساتھ خدا جانے کیا کر دیں گے، اس میں کیا فرقے بنا دیں گے. وکانت امراتی عاقرا، اور حالت یہ ہے کہ میری جو بیگم ہے وہ بانجھ ہے، ان کی اولاد نہیں ہوتی. فہب لی من لدنک ولیا، مجھے اپنی جانب سے ایک ولی عطا کیجیے گا. اپنی جانب سے ایک ولی، نبی پیغمبر ولی کی پروردگار سے دعا کر رہے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دے دی. تو یہ 2 آیات ہیں، ان 2 آیتوں سے معلوم ہوا کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے. اب یہاں پر ان آیات کا کچھ لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ جناب یہ آیات سے مراد تو نبوت کی وراثت ہے. کیا وراثت ہے؟ نبوت، یعنی زکریا کے بعد یحییٰ وارث ہوئے، یعنی جو دعا مانگی گئی وہ نبوت کی وراثت کی مانگی گئی. میں نے آپ سے کہا کہ اسٹینڈرڈ 1 رکھنا چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ نبوت وراثت میں نہیں ملتی، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ بات ضروری ہے کہ نبی کا بیٹا بھی نبی ہوگا؟ یہ بات ضروری ہے؟ نبی کا بیٹا بھی نبی ہوگا. اگر یہ بات مانی جاتی ہے کہ نبی کا بیٹا نبی ضروری نہیں ہے کہ وہ، تو پھر یہاں پر جو دعا کر رہے ہیں کیا یہ نبوت کی کر رہے ہیں یا وراثت کی کر رہے ہیں کہ وہ میرا وارث ہوگا، وہ میرا وارث ہوگا؟ اور اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ نبی اپنے بعد جو وراثت چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ وراثت علم کی ہے، وہ وراثت مال کی نہیں تھی، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیدہ زہرا نبی کی وارثہ ہے علم کے اندر. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر یہ مقدمہ، یہ بات مانی جائے کہ نبی جو اپنے وارث مال کے نہیں چھوڑتے، علم کے چھوڑتے ہیں، تو وہ اولاد کو نہیں مل رہی اور اولاد سے باہر چلی جائے، یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ کہ جناب وہ اولاد کو تو ملنے کا آپ قائل ہو جائیں کہ سیدہ زہرا نے قرآن کی آیت سامنے رکھی ہے، قرآن کے مطابق فیصلہ کیا ہے، قرآن کے مطابق اپنے حق کا مطالبہ کیا ہے، قرآن کی آیت پیش کی ہے. اور یہاں پر افسوس نوجوانوں کے سامنے اہل البیت کی جو اہمیت ہے کم کرنے کے لیے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب زہرا سے خطا ہو گئی، علیاذ باللہ. اگر اس معاملے میں سیدہ زہرا سے خطا ہوئی ہے، علیاذ باللہ، اگر آپ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ انہیں یہ بات معلوم نہیں کہ وراثت میں میرا حق ہے، اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے، ایک عام مسلمان کو معلوم ہوتی ہے، ایک عام شخص کو پتا ہوتا ہے کہ جناب اس وراثت میں میرا حق ہے، تو پھر تو یہ نبوت کے اوپر حرف آ جائے گا کہ اپنے بچوں کو نہیں یہ تعلیم دی. تو لہٰذا جو اہل البیت کے فیصلے ہیں وہ کبھی بھی قرآن سے جدا نہیں ہے. قرآن اور اہل البیت حدیث الثقلین اس امت کے تمام مسائل کا حل ہے. سنی نوجوان ہمیشہ اس بات کو اس کے سامنے ہونا چاہیے کہ ہماری تحقیق وہ بغیر کسی تعصب پر مبنی ہو، اہل البیت کو سمجھنے کے اوپر. اور جب ہمارا نوجوان حدیث الثقلین کو سمجھ جائے گا تو اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ علی صفین میں حق پر ہے، زہرا فدق میں حق پر ہے، اسی طرح حسین کربلا میں حق پر. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے جس طرح بولا. میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے وہ جس طرح یہاں پر یسرب میں ہوا تو آپ جہاں پہ ہماری مجلس سے ہوتی ہے اس میں بھی آپ آئیں تو وہ کافی فائدہ ہوگا کہ آپ جس طرح جب بولتے ہیں. اور یہ ہو میرا سوال جو ہے وہ ٹاپکس میں اس طرح ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا روایت والی بات، تو یا تو آپ یا ہم جیسے کہہ دیں کہ یہ روایت ہی غلط تھی. دیکھیں ایک ہوتا ہے نا جب ہم قرآن کو لیتے ہیں اپنی طرف سے تو اگلے جب بولتے ہیں کہ یہ روایت تھی، کیا آپ یہ کلیئر کٹ بولتے ہیں کہ جو پہلے خلیفہ تھے انہوں نے جو روایت بولی وہ غلط تھی، وہ جھوٹ تھی؟ مطلب اس میں کلیئرٹی. دوسرا اس سے ریلیشن میں کہ ہم جیسے کہتے ہیں کہ جب یہ والا معاملہ ہوا تو ہم اپنے مولا علی کو سب سے پہلے لیتے ہیں
تو کیا جس تاریخ سے آپ نے پڑھا, ہم نے بھی پڑھا, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تاریخ کہتی ہے, اس تاریخ کی ساری کتابیں کہتی ہیں کہ انہوں نے بھی بیعت کر لی, چاہے وہ 6 مہینے بعد ہو, چاہے وہ 90 دن کے بعد ہو, جو بھی تھا. دوسرا میرا یہ معاملہ ہے. تیسرا میرا یہ کہ جو وہ 25 سال گزرے جس میں مولا علی چپ ہو کے بیٹھ گئے, کہ اگر وہ ان کا, جیسے ہم کہتے ہیں کہ خلافت ان کا حق تھا, تو وہ جو ان کا چپ ہونا, اس کے بعد جو پورے ائمہ کی ایک پوری زندگی جس طرح گزری, ہمیں کیا اسی کو فالو کر کے وہی چیز نہیں لینی چاہیے تو اس سے ہمارا تفرقہ ختم ہو جائے, اور ہم جو یہ 2 ڈویژن جو اس وقت سے چلی, اور جب جمل یا صفین جیسے آپ نے اس کا ذکر کیا, اس میں بھی مولا نہیں چاہتے تھے کہ جنگ, کیونکہ دوسری جانب دوسری سوچ والے لوگ تھے, تو وہ بھی ایسا ہی اگر ایک رکھتے تو کیا ہم ایک ہی رہتے. اور جو آج کل جو ہوا دی جا رہی ہے, اور ہم ایک ذرا تھوڑا سا اس طرح ایکسٹریم پہ ہم بھی جا رہے ہیں, تو ہم اس ایکسٹریم پہ نہ جائیں اور تقیہ والے سسٹم میں آ جائیں جو ہمارے ائمہ کا ایک ٹائم گزرا ہے. بہت شکریہ. ایک گزارش ہے, دیکھیں سوال کرتے وقت کسی کو بھی جھوٹ یا اس قسم کے ایکسٹریم الفاظ کو کوشش کریں کہ نہ استعمال کریں. دوسری چیز, یہ رستہ بہت مشکل اور کٹھن ہے. اہل بیت کی راہ میں آپ جتنا محبت اور خلوص دیں گے, اور مفتی فضل حمدر جیسے افراد یہاں نظر آئیں گے, تو اپنے الفاظ کی چوائس میں بہت کیئرفل رہیے گا تاکہ یہ محبت آپ کی ہر طرف نظر آئے. جزاک اللہ. دیکھیں, جو پہلا جو سوال انہوں نے کیا نا کہ آپ غلط کہتے ہیں یا نہیں کہتے, میں نے اس پہ یہ عرض کیا کہ جو سیدہ زہرا اور حضرت ابوبکر ان کا جو موقف ہے, میرا اس میں یہ موقف ہے کہ میں سیدہ زہرا کے ساتھ میں کلیئر کٹ کہہ چکا ہوں, اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے کہ اس کتاب کے اندر میں نے شعلہ بیانی کے لیے بات کہی ہو, یہ میں اپنے ویڈیوز میں اور اس بیان کے اوپر میں نے کہا ہے, اور مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے. لیکن جہاں تک بات ہے کہ دوسرے کی تکذیب اور ان کو یہ کہنا کہ وہ غلط ہے, یہ میرا مشرب نہیں ہے, یہ میرا طریقہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں وہاں بھی روایت موجود ہے, یہاں قرآن کی آیت ہے, وہاں روایت ہے. ممکن ہوتا ہے کہ ایک روایت ایک شخص کے پاس ہو اور وہ شخص کو جہاں سے بات پہنچی ہو وہ ذریعہ صحیح نہ ہو. ٹھیک ہے, ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے مثال کے طور پر, لیکن وہ براہ راست نہیں ہوتی. مجھے درمیان میں کس شخص سے پہنچی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ بات رسول سے میں نے سنی ہے, یا یہ بات میں نے معذرت کے ساتھ یہ بات میں نے اوپر والے سلسلے سے سنی ہے. تو درمیان کا جو سلسلہ ہے اس روایت کے اندر میری اس پہ تحقیق جاری ہے کہ یہ درمیان میں ایک اور سلسلہ ہے, کڑی ہے جہاں سے سنی گئی ہے. تو اس لیے میں ڈائریکٹ یہ نہیں کہتا ہوں. ہاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح ہمارے ہاں تو صحابہ معصوم نہیں ہیں, خطا ہو سکتی ہے, اور یہ ہم اہل سنت کے اندر تو بہت عام بات ہے, ہم قبول کر سکتے ہیں کہ صحابہ سے خطا ہوئی ہے, صحابہ سے غلطی ہو جاتی ہے. غلطی بہت سارے معاملے میں انسانوں سے ہو جاتی ہے. اس غلطی کی بنیاد کے اوپر میں یہ چھوٹ ضرور دے سکتا ہوں, یا یہ ہمارے یہاں گنجائش موجود ہوتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسے سمجھنے کے اندر خطا ہوئی, ایک بات سمجھنے کے اندر خطا ہوئی ہے. یہ ہوگی پہلی بات کا جواب. دوسری بات یہ کہ 6 ماہ بیعت والی ہے, بالکل بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے اور اس کو میں نے بیان بھی کیا ہوا ہے. تیسری بات جو آپ نے یہ کہا کہ جمل میں مولا علی جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے, مولا علی علیہ السلام, صحیح روایت ہے, ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, مستدرک الحاکم کی روایت ہے. ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ امام علی کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ علی انت تقاتل الناکثین والقاسطین والمارقین, آپ ناکثین, قاسطین, مارقین سے قتال کریں گے. امام کے سامنے رسول اللہ کی وصیت موجود ہے, امام کے سامنے انہیں ذرا بھی کسی بھی معاملے کے اندر شش و پنج کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے, یا وہ ضرورت ہی نہیں ہے. اور رسول اللہ نے امہات المومنین سے بھی منع کیا تھا کہ آپ نے اس طرح کے معاملات کے اندر حصہ نہیں لینا. مستد احمد کی روایت ہے ایتکن تنبح علیہ کلاب الحواب, کون ہے کہ تم میں سے وہ عورت جس کے اوپر حواب مقام کے کتے بھونکیں گے, اور پھر وہ واپس بھی ہونا چاہ رہی تھی. تو یہ پوری ایک تفصیلی موجود ہے, اور امام کا موقف کمزور نہیں ہے امام علی کا. صحیح روایات سے ثابت ہے کہ امام علی علیہ السلام اس میں بالکل جنگ کرنا چاہتے تھے, لیکن یہ مراد میں نہیں یہ لے رہا کہ بغیر کسی وجہ کے جنگ لے رہے, نہیں, اس کی وجہ موجود تھی. مثال کے طور پر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے جو مرتدین کے ساتھ جہاد کیا, ان کے ساتھ قتال کیا,
تو سب اس کو حق کے اوپر کہتے ہیں جناب، ہمارے یہاں بتایا بھی جاتا ہے، ہمارے سنت اس کو حق پہ کہتے ہیں. تو علی نے اگر جمل اور صفین کیا تو ہم کیوں وہاں خاموش ہو جائیں؟ ہم کیوں وہاں پر مصلحت سے کام لیتے ہوئے کہیں کہ جناب نہیں، علی نے تو علی کے موقف کو کمزور کر کے دکھایا. ایک بات آپ نے یہ کی کہ ہم ایکسٹریم موقف پہ کیوں جا رہے ہیں، تقیہ والے موقف میں رہے. مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے شیعہ برادران کا کیا تقیہ کے بارے میں موقف ہے. بہرحال میں تقیہ نہیں کرتا. جزاک اللہ، بہت شکریہ.